بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اوپر اینٹوں کو یوں ہموار کر کے جوڑ دیا تھا کہ کسی کے فرشتوں کو بھی یہ خبر نہ ہو سکتی تھی کہ اینٹوں کے اس فرش کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی ہے، کیونکہ فرش کے اوپر وہ پیال ڈال گئے تھے۔ میں نے پیال ایک جگہ سے ہٹائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں 2 فٹ مربع سوراخ موجود تھا، جس کے ذریعے سے ایک آدمی بڑی آسانی سے سرنگ میں اتر سکتا تھا۔ وہ سوراخ میں نے پیال سے ڈانپ دیا۔ میں اس سرنگ میں اتر کر خواہ مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ چھپر سے ہٹ کر میں ایک بار پھر شگری کے کمرے میں جا بیٹھا۔ وہاں فرش پر فتے کا خون پڑا تھا۔ کسی نے کپڑا لگا کر صاف کرنے کی کوشش تو کی تھی، مگر داغ دھبے ابھی تک موجود تھے۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ جس بستر پر میں سویا ہوا تھا اس کی سفید چادر بھی خون آلود تھی۔ شاید گوندل نے اپنے زخمی کلائی اسی چادر سے صاف کی تھی۔ میں نے وہ چادر پلنگ سے اتار کر فرش پر پڑے خون کے دھبے اچھی طرح صاف کر کے چادر کو باہر صحن میں لے جا کر آگ دکھا دی، اور جب وہ اچھی طرح جل کر راکھ ہو گئی تو میں نے وہ راکھ ہاتھوں میں بھر کر صحن کے ایک کونے میں ڈھیر کر دی۔ میں اس مارکے کے تمام نشان مٹا دینا چاہتا تھا جو چند لمحے پہلے میرے اور گوندل کے درمیان وہاں ہو چکا تھا۔ جب میں کمرے میں واپس آ کر پلنگ پر بیٹھا تو میرا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ مجھے اس بے ضمیر آہو پر طیش آ رہا تھا جس نے مجیدن کی ماں کو سزا دینے کے لیے معصوم اور بے گناہ مجیدن کو اغوا کرا دیا تھا، محض اس لیے کہ میں اس بیچاری کے آنگن سے گزر کر آگے بڑھا تھا اور اس کی بیٹی کو کبرا کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس نے مجھے ذلیل و رسوا کرنے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اس نے حکام سے رابطہ قائم کر کے انہیں یہی باور کرایا تھا کہ میں آسیہ کو جیل سے رہا کرانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اسے وہ لوگ وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ذرا سی تاخیر کے بغیر آسیہ کو وہاں سے نکال کر راولپنڈی بھیج دیا تھا۔ اس بد نصیب پر خدا جانے کیا گزری ہوگی۔ وہ آدھی رات کو نیند کی ڈولی سے نکال کر کسی ٹرک کے سنگین فرش پر ڈال دی گئی ہوگی۔ وہ میری بے یارو مددگار بہن، جس کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ غلام جیلانی کی سگی بہن تھی اور جس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچتا دیکھنے کے لیے اس نے ڈاکہ زنی شروع کر دی تھی۔ آہو نے مجھے اچھی طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ حالت میری یہ ہو گئی تھی کہ اب میں کسی بھی طرف نکل نہیں سکتا تھا۔ میرے تمام راستے اس نے مسدود کر دیے تھے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح ابھرا اور میں نے سوٹ کیس میں سے تمام روپیہ نکال کر اپنی جیبوں میں ٹھونس لیا۔ سٹین گن میں نے کندھے پر ڈالی اور پستول کمر سے باندھ کر میں شگری کا مکان اچھی طرح بند کر کے باہر نکل آیا۔ مجھے ہر حال میں اور ہر قیمت پر آہو تک پہنچنا تھا، جس نے آسیہ کی مجیدن کی، اس کی ماں کی اور خود میری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا تھا کہ اب ہم سب کے سب پور مر رہے تھے اور ایسا کوئی تریاق ایجاد نہ ہو سکا تھا جو ہمیں بچا سکتا۔ آہو ایسا اب جیت ثابت ہوا تھا کہ ہر قسم کے جرائم کا مرتکب ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر میں ذی وقار بن کر بیٹھا تھا۔ انتظامیہ کی دیواروں میں اس نے سیند لگا رکھی تھی، مگر کوئی ایسا نہیں تھا جو اس پر ہاتھ ڈال سکتا۔ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کی پناہ گاہ بنا ہوا تھا، جس سے جو کام چاہتا تھا لے لیتا تھا۔ وہ بنا بھی سکتا تھا اور مسمار بھی کر سکتا تھا۔ اس کی وہ پدمنی صورت بیوی، وہ مسند آرا کی بہن بھی اس کے ان جرائم میں برابر کی شریک تھی، مگر کوئی اس کے اصل چہرے کو پہچان نہ سکتا تھا۔ غصہ مجھے اس بات پر آ رہا تھا کہ میرے اور آبی ایسے لوگوں پر ہی کیوں یہ الزام ہے کہ ہم مجرم ہیں۔ آہو جیسوں کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا جنہوں نے ہر آدمی کو پدا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے پخالی پیٹ لوگوں سے کوئی ان کی گردن پر ہاتھ ڈالے بغیر کیسے نمٹ سکتا ہے؟ اور اب تو مجیدن بھی اس کے بینٹ چڑھ گئی تھی۔ وہ دان پان سی لڑکی اور بے بس لڑکی، اس کو خدا معلوم اس حرام
حرامزادے نے کیسی کڑی آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت جو آندھی طوفان کی طرح آہو کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، تو اس کی وجہ صرف مجیدن کی وہ بے پناہ مظلومیت تھی جس پر میں تل ملا کر رہ گیا تھا۔ میں اس رات اس آہو کا تباہ کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ میرے ذہن کے ایوانوں میں سرخ آندھی اٹھ رہی تھی اور میرے چاروں جانب خون ہی خون بکھرا نظر آتا تھا۔ وہ اب بھی اس رات میرے ساتھ ہوتا تو میری قوت سہ چاند ہو جاتی، مگر وہ کمینہ کسی اور راہ پر چل نکلا تھا۔ توف ہے اس کی صورت پر، کیسا بگلا بگت بنا رہتا تھا۔ وہ سالہ کہتا تھا کہ ان عورتوں سے بچ جیلانی، یہ آدمی کو فرش کر دیتی ہیں، رگوں سے خون اور دل سے ساری جرأتیں نچوڑ لیتی ہیں، یہ آدمی کو کہیں کا بھی نہیں رہنے دیتی۔ الو کا پٹھا کیسی تڑا تڑ بکواس کرتا رہتا تھا وہ میرے سامنے۔ وہ یہ سارے پینترے دراصل میرے اور ماجدہ کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کے لیے بدلتا تھا۔ نیت اس کی اپنی خراب تھی اور اس ماجدہ کو بھی تو کوئی دیکھے، وہ بھی چپ چاپ اس کے برے میں آ گئی۔ وہ لفنگی عورت اندر ہی اندر چلتی ہوئی وہ آبی کے دل میں جا اتری تھی۔ اس لمحے مجھے آبی کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر اب میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس پر بھی میں اپنے وجود کی ساری نفرت ایک نقطے پر مرکوز کر کے بادامی باغ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کافی پیدل چلنے کے بعد میں جی ٹی روڈ پر جا پہنچا۔ وہ سڑک اسٹیشن کے واہگہ کی طرف جاتی تھی۔ اس وقت رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت پولیس کی گشت میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ ایسا ٹھنڈا میٹھا سبک رفتار پہر ہوتا ہے کہ چوروں، ڈاکوؤں اور اندھیرے کے دوسرے مسافروں کا سفر اس کے تاریک دبیز پردوں میں اور زیادہ آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی سواری کی تلاش تھی، مگر دور دور تک مجھے کوئی ٹیکسی تانگا آتا دکھائی نہیں دیتا تھا اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں مجیدن کا وہ بجھا بجھا پیلا چہرہ بار بار ابھرتا تھا۔ اسے بھی میری ہی وجہ سے وہ روزے بعد دیکھنا پڑا تھا۔ اگر اس کی عصمت کا گوہر آبدار کہیں لٹ گیا تو اس کی بھی تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی تھی، اور میں اس گھڑی جو یوں جنون بار فتگی کے عالم میں سڑک پر جا نکلا تھا تو میرے پیش نظر یہی مقصد تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اس عفیفہ کو اس آہو کے چنگل سے چھڑا لوں۔ یہی میری آرزو تھی، اور خدا کے حضور اس لمحے میرے دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے اس نحیف و نزار بے بس اور نادار لڑکی کو وہ اپنی امان میں رکھے اور اسے کسی موری کی اینٹ بننے سے بچا لے کہ وہاں جو اینٹ لگ جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلاظت کی زد میں رہتی ہے، پھر اسے کوئی بھی یاد نہیں رکھتا۔ بستیاں تباہ ہو جائیں، غلاظت کا گزر اس موری میں سے ناممکن ہو جائے، جب جا کر کہیں وہ اینٹ اس ذلت سے محفوظ ہوتی ہے۔ مگر ایسا دن کہاں آتا ہے، ایسے شہر کہاں ہوتے ہیں جو اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ وہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اب تو ایسی بستیاں اور زیادہ پھیلتی ہیں اور زیادہ برگو بار لاتی ہیں، جہاں کماریوں کی عصمتوں کا خون بے تحاشا اور بے دریغ بہایا جاتا ہے۔ ایسے میں فطرت کی قہرمان قوتیں کہاں جا سوتی ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، اور اسباب ان ویرانیوں اور ذلتوں کے آہو جیسوں کے نامہ اعمال میں ہی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ مگر ایسا کون ہے جو خود آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کے قدم کاٹ سکے؟ بے بسی، ذلت اور لاچارگی کے احساس نے انسانوں کو یوں نڈال کر رکھا ہے کہ وہ ہر ظلم، ہر تشدد پر صبر کر لیتے ہیں۔ میں بڑی سڑک پر کسی سواری کی تلاش میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھ رہا تھا، اور میرے ذہن میں بگولے اڑ رہے تھے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ میں سارے شہر کو جلا کر راکھ کر دیتا کہ اس شہر میں ایسی سنگین عمارت تھی، ایک محبس تھا جس نے میری زندگی کے چاند نہایت ہی خوبصورت دن نگل لیے تھے، اور جس نے میری چاندی ایسی بدن والی بہن کو برباد کر دیا تھا،
اور جس کے کسی خانہ تاریخ میں اس گھڑی مجیدن بھی پور کٹ رہی ہوگی۔ کوئی فرلانگ پر پیدل چلنے کے بعد میں ایک کھمبے کے نیچے رک گیا۔ وہ کھمبا ایک پیٹرول پمپ کے بالکل سامنے تھا اور اس گھڑی بالکل ویران پڑا تھا۔ اس کے شیشے کے کیبن میں بتی جل رہی تھی اور ایک نوجوان آدمی سامنے کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میں اس انتظار میں وہاں جا ٹھہرا کہ اگر کوئی گاڑی وہاں پیٹرول لینے کے لیے رکی تو میں سوار ہو جاؤں گا۔ میں نے پیٹرول پمپ کے احاطے کا اچھی طرح جائزہ لیا تو مجھے کیبن کے دائیں ہاتھ تاریکی میں ایک اسکوٹر کھڑا نظر آیا۔ وہ غالباً اس نوجوان کا تھا جو کیبن کے اندر بیٹھا تھا۔ میری تمام تر توجہ اس کی طرف مرکوز ہو کر رہ گئی۔ 15-20 منٹ گزر گئے مگر ادھر سے کوئی گاڑی نہ گزری۔ سڑک پر ہو کا سا عالم طاری تھا۔ ہر طرف سے میں مایوس ہو کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کیبن تک جا پہنچا۔ اسکوٹر کو میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا، وہ بالکل نیا نظر آتا تھا۔ یا تو اس کی دیکھ بھال اچھی طرح کی گئی تھی یا پھر اسے خریدے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور میرے لیے وہ اس وقت جیٹ طیارے سے بھی زیادہ قیمتی تھا کیونکہ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں اور مجھے بہرحال جلد از جلد آہو کے گھر تک پہنچنا تھا۔ مجیدن پر ہاتھ ڈال کر اس نے میرے سارے زخم ہرے کر دیے تھے۔ اس نے میری بے خبری سے فائدہ اٹھا کر مسند آرا کے باپ کو میرے ہاتھوں سے قتل کروا دیا تھا، اور یہی ایک چوٹ ایسی تھی جو رہ کر مجھے خون کے آنسو رلاتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر کسی دن مسند آرا کو معلوم ہو گیا کہ اس کے باپ کا اصل قاتل میں ہوں تو پھر کیا ہوگا۔ وہ معصوم سی بولی بالی لڑکی جس نے میرا بت تراش کر اس کی دن رات پرستش کی تھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے متنفر ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ محض اس لیے ہوا کہ اس سارے شیطانی منصوبے کا مصنف آہو تھا جس نے ایک تیر سے 2 شکار مارے تھے۔ میرے پاؤں کی آہٹ سن کر کیبن کے اندر بیٹھا نوجوان سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اندر اس نے بجلی کا ہیٹر جلا رکھا تھا۔ میں نے شیشے پر دستک دے کر کہا، پینے کے لیے کچھ پانی مل سکے گا یہاں میاں جی؟ اس نے میری آواز سن لی، بڑے روکھے لہجے میں بولا، پانی نہیں ہے یہاں، کہیں اور سے پیو جا کر۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ میرے لیے کیبن کا دروازہ کھولنے پر آمادہ نہیں تھا کیونکہ اسے مجھ پر اعتماد نہیں تھا۔ میرا حال یہ تھا کہ میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور ان میں ایک عرصے سے میں نے تیل نہیں ڈالا تھا، کبھی ڈنگ سے کنگھی نہیں کی تھی۔ اگرچہ میں کمبل میں لپٹا ہوا تھا مگر میرے کپڑوں کا میل صاف نظر آتا تھا۔ میں سیلانی آدمی بھلا اپنے وجود کی اور اپنی شخصیت کی نوک پلک سنوارنے کے لیے اتنا وقت اور اتنی فرصت کہاں سے لاتا؟ میں تو کتے کی طرح لور پھر رہا تھا۔ مجھے اتنی توفیق کہاں تھی کہ میں اپنے حلیے کی تراش خراش کی طرف توجہ دے سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اب کی بار زیادہ زور سے دستک دی تو وہ آدمی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اٹھتے وقت اس کا ہاتھ میز کی دراز سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے مجھ سے نپٹنے کے لیے پستول نکال لیا تھا۔ وہ مجھے پیٹرول پمپ لوٹنے والا کوئی راہزن سمجھ رہا تھا۔ چیخ کر بولا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں تو نہاتا آدمی ہوں، ذرا دیر کے لیے دروازہ تو کھول دو۔ میں نے اب کی بار اور زیادہ ملائم لہجے میں کہا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سے اوپر اٹھا لیے جیسے میں کان پکڑ کر توبہ کر رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اپنے پستول پر بہت بھروسہ تھا، پھر بھی وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا، اندر سے چٹکنی لگا کر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے اسکوٹر میں تالا لگا ہوگا۔ میں اس سے چابی طلب کرنا چاہتا تھا، زور زاری اور زار جس طریقے سے بھی ہو سکتا میں اسے اسکوٹر لے لینا چاہتا تھا۔ اس نے میرا راستہ مسدود کر رکھا تھا۔ میری محنت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے جیب سے 10,000 روپے کی ایک گڈی نکال کر اسے دکھائی۔ یہ 10,000 روپیہ ہے، یہ لے لو اور اپنا یہ اسکوٹر مجھے دے دو۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور بڑے غصے سے کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ آتے ہی بولا، دفع ہوتے ہو یہاں سے کہ نہیں؟ جاؤ، پتہ نہیں کہاں سے چور ڈاکو آ جاتے ہیں، آدھی رات کو اسکوٹر خرید رہے ہیں۔ میں کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہوں اسکوٹروں کی؟
چل بھاگ یہاں سے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے میری صورت سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ ناراض نہ ہو میرے بھائی، یہ 10,000 روپے امانت کے طور پر رکھ لو، میں اسکوٹر تمہیں صبح واپس کر دوں گا۔ میری بہن ادھر شاہ درہ میں سخت بیمار ہے اور مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی، میری اس درخواست کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اور تپ کر بولا، میں کہتا ہوں دفع ہو جا یہاں سے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ اس کے لہجے کی گان گرج پر میں تل ملا کر رہ گیا۔ اپنے ہاتھ میں نے اس وقت تک کمبل میں چھپا کر پستول سیدھے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ وہ کسی طرح بھی راہ راست پر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کمبل کے اندر ہی اندر اس کے آگے بڑے ہاتھ کو تاک کر اپنے چپ شاہ سے اس کی مٹھی داغ دی۔ میرا وار خالی نہیں گیا، کمبل میں سراغ تو ہو گیا مگر میرا کام آسان ہو چکا تھا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہوا تو پستول اس کی گرفت سے نکل کر نیچے گر گیا۔ اس نے درد سے نڈال ہو کر بائیں ہاتھ سے اپنی کلائی دبا لی اور اپنا پستول اٹھانے کے لیے وہ نیچے جھکا تو میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اٹھا کر دوسری طرف ڈال دیا۔ وہ نیچے گرا تو اپنا پستول میں نے اس کی پسلی سے لگا دیا۔ اسکوٹر کی چابی، گاڑی کے کاغذات اور 5,000 کی رسید مجھے دے دو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ وہ سب کچھ ادھر اندراز میں پڑا ہے، لے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے میرے بھائی، یہ 5,000 روپیہ میں دراز میں رکھے جاتا ہوں۔ اسکوٹر سمجھ لو میں تم سے امانتاً لے جا رہا ہوں، اسے واپس کر کے میں اپنی رقم لے جاؤں گا۔ دکھاؤ تو اپنا ہاتھ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کلائی پکڑ کر زخم کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ گولی اس کی جلد کو چاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس طرح کے پہلی پور زخمی ہو گئی تھی مگر ہڈی محفوظ رہی تھی۔ یہ زخم جلدی بھر جائے گا، اس کا مجھے بے حد افسوس ہے مگر میری ضرورت بڑی شدید ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے زمین پر سے اٹھایا اور کیبن کے اندر لے جا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے دراز کھولی اور اس میں سے مجھے اسکوٹر کی چابی نکال کر دیتے ہوئے بولا، یہ مہربانی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، تم ایسا ڈاکو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں ڈاکو نہیں ہوں برادر، شریف آدمی ہوں، میری ضرورت نے مجھے مار ڈالا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے 5,000 روپے اس کے سامنے رکھے اور کیبن سے باہر نکل کر اسکوٹر کا تالا کھول دیا۔ جب میں اسکوٹر پر سوار ہو کر پٹرول پمپ کے احاطے سے نکلا تو اس وقت وہ نوجوان کیبن کے دروازے میں کھڑا نوٹ گن رہا تھا۔ سخت قسم کی کاروباری ذہنیت کا حامل وہ نوجوان یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں میں اسے جعلی یا کم نوٹ تو نہیں دے گیا۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ اس کے ہاتھ کے زخم سے خون کچھ اتنا زیادہ نہیں بہ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے ہاتھ کی وہ خاص نس نہیں کٹی تھی جو ہاتھ تک خون کی ترسیل میں کام آتی ہے۔ میں اسکوٹر بھگاتا ہوا شاہ جہاں کی دایان گاہ کے مقبرے کے سامنے سے گزرا تو مجھے وہاں دائیں ہاتھ پولیس کے چند سپاہی نظر آئے۔ ان کا رخ ادھر سلطان پورہ کی طرف تھا۔ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے احاطے کے گرد لمبا چکر کاٹ کر ادھر جانے کے بجائے درمیانی راستے پر چل رہے تھے اور دایان گاہ اپنے مقبرے کے اندر مٹی میں مل کر مٹی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے ایک شہنشاہ کو دودھ پلایا تھا اور شہنشاہ نے اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کو مٹی میں اتار کر اس پر ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کروا دیا تھا۔ اب وہ خاتون جو بقول کسے شاہوں کا جو خواب تھی ایک دن اب مشت خاک بن کر معدوم ہو چکی تھی۔ میری بھی آخری منزل وہی تھی مگر مجھے معلوم تھا کہ میری قبر پر تو کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں رکے گا۔ پتہ نہیں کس لمحے کے کس حصے میں کہاں میں جان دے دوں گا، کس ویرانے کی مٹی کا حصہ بنوں۔ موت کا خیال میرے ذہن میں ابھرا تو مجھے جرجری سی آ گئی۔ میں نے اسکوٹر کی رفتار اور تیز کر دی اور پھر دائیں ہاتھ مڑ کر چمڑا منڈی کے سامنے سے گزر کر 2 موریا پل عبور کر گیا۔ اب میرا رخ سیدھا بادامی باغ کی طرف تھا اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر مجھے آہو تک پہنچتے پہنچتے سپیدہ شہر نے آ گھیرا تو پھر کیا ہوگا۔ اب میں نے آہو کے مکان کے پچھلے حصے میں جا کر اسکوٹر بند کیا تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ چاروں اور گمبھیر سناٹا طاری تھا اور فوری طور پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں مکان کے
کے پچھلے حصے کی قدے آدم دیوار پر چڑھ کر لان میں کود گیا۔ آہو کے گھر کے اندرونی صحن میں بتی جل رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت گھر میں کون کون لوگ موجود ہیں۔ میں نے چھوٹا گیٹ کھول کر اسکوٹر لان میں کھڑا کر کے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرے لیے آسان ترین راستہ یہ تھا کہ میں آہو کے اس مہمان خانے کے عقبی دروازے پر دستک دیتا جس میں مجھے ٹھہرایا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں اس وقت کوئی نہ کوئی آدمی ضرور موجود ہوگا۔ آہو کے اکثر مہمان میرے ایسے ہی ہوتے تھے اور وہ ان کو وہیں سلایا کرتا ہے۔ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور اس کمرے کے عقبی دروازے کے ساتھ کان لگائے تو مجھے زوردار قسم کے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ خراٹے کسی ایک ہی آدمی کی تصنیف معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کا سر تال ایک ہی جیسا تھا۔ چند لمحوں تک میں وہاں دم ساد کر کھڑا رہا اور پھر میں نے چوروں ایسی احتیاط سے دروازے پر دستک دی۔ بڑی نرم، بڑی مدھم اور بڑی ہی غیر محسوس دستک تھی وہ۔ پہلی دستک ناکام رہی تو میں نے دوسری بار دبا کر دروازے کو آگے پیچھے اس طرح دھکیلا کہ اندر کا آدمی شور سن کر بیدار ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد کمرے کی بتی روشن ہو گئی۔ اب مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دبی آواز میں پوچھا کون ہے؟ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آدمی بھی کسی کا انتظار کرتے کرتے تھک ہار کر سو گیا تھا اور اب اس دستک پر اس کی امیدیں جاگ اٹھی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی آواز بدلی اور اپنے لہجے میں مقدور پر نسانیت بھر کر کہا میں ہوں جی، دروازہ تو کھولیں۔ اوہ اچھا، تو اب بھیجا ہے تمہیں کبرا نے؟ ٹھہرو ذرا پہلے میں بتی بجھا لوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے کمرے کی بتی گل کر دی۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا تھا۔ اس کے باری برکم لہجے میں ترنگ بھر گئی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے چٹکنی نیچے کی اور پھر نہایت احتیاط سے دروازہ کھولا۔ میں دائیں ہاتھ کھڑا تھا دیوار سے لگ کر۔ تاریکی میں اسے اپنے سامنے کچھ نظر نہ آیا تو سرگوشی کے انداز میں بولا کہاں ہو میری جان؟ کل بھی تم نے ساری رات انتظار کرایا، حالانکہ میں نے رقم تمہیں بھیج دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل آیا تو میں نے اپنے چپ شاہ کی نالی اس کی پسلی سے لگا دی۔ میں تمہاری جان نہیں بیٹے، جاننا ہوں، جاننا۔ منہ سے آواز نکالی تو گولی آر پار کر دوں گا، چل اندر۔ یہ کہہ کر میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ بدک کر یوں دروازے میں گھسا جیسے اس نے اپنے سامنے کوئی 8 پاؤں کی چڑیل دیکھ لی ہو۔ حالانکہ میں نہ مؤنث تھا نہ مخنث، پھر بھی مجھے یہی تشبیہ سوج رہی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں لے جا کر بائیں ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور پھر سوئچ دبا کر بتی جلا دی۔ وہ ادھیڑ عمر کا خاصا صحت مند آدمی تھا۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، البتہ مونچھوں اور سر کے بال کھچڑی ہو رہے تھے۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ اس نے لاشعوری طور پر بن کہے اوپر اٹھا لیے تھے۔ بوسکی کے کرتے کے نیچے اس کی ذرا سی آگے کو بڑی توند اس کے تمول کی مظہر تھی۔ اس نے کلائی پر خوبصورت سی نہرے رنگ کی گھڑی باندھ رکھی تھی۔ تہمد بھی اس نے بوسکی کا باندھ رکھا تھا جس میں اس کی بڑی بڑی توند رانے پھنسی پھنسی سی دکھائی دیتی تھی۔ چل ادھر پلنگ پر بیٹھ جا پہلوان، کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام چودھری منظور حسین ہے، مگر تم کون ہو؟ وہ پیچھے ہٹ کر پلنگ پر یوں بیٹھا کہ اس کے دل کا خوف اور نمایاں ہو گیا۔ وہ کبرا کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہوگا۔ کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ اب کی بار اس نے ذرا دل جمی سے بات کی۔ میرے ساتھ چلو اور اسے جگاؤ، مگر نہیں، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ اٹھو، میں نے پستول اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ وہ کوک بڑے کھلونے کی طرح اٹھا اور دپ دپ چلتا ہوا میرے سامنے آ ٹھہرا۔ اس کے چہرے پر زردی غالب آ رہی تھی۔ ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر لو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی تو میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اس کی رگ مسل دی۔ اس نے گھبرا کر میری گرفت سے نکلنا چاہا تو میں سمجھا کہ وہ خاصا تنومند آدمی ہے، مجھے دوہری توانائی صرف کرنی ہوگی۔ میں نے پستول کا دستہ اس کی کھوپڑی میں مارا اور اس کی رگیں اور زور سے دبائیں۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا
نکلا اور وہ دب کر کے قالین پر گر گیا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے بتی بجھائی اور دوسرا دروازہ بے آواز کھول کر صحن میں جا نکلا۔ میں اس مکان میں داخل تو ہو گیا تھا، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں دوسری منزل میں آہو کی خوابگاہ تک کس طرح پہنچوں۔ مجھے اس سے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ مجیدن کہاں ہے اور کس حال میں ہے تاکہ میں اس کی مدد کو پہنچوں۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اس کو کھلوا لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ اگر میں پائپ کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچتا تو یہ بات ممکن تو تھی، مگر پھر بھی وہی مشکل سدے راہ بنتی تھی۔ آہو کبھی بھی میری دستک پر اپنی خوابگاہ کا دروازہ ہرگز نہ کھولتا۔ میں اپنی آواز بدل لینے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو بھی وہ ایسا شاطر آدمی تھا کہ صورت حال کو فوراً سمجھ جاتا۔ اسے رات کے اس لمحے میں بھی زیر کر لینا بہت مشکل تھا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کی امید معدوم نظر آنے لگی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس چودھری منظور حسین کو بے ہوش کر کے سخت غلطی کی ہے۔ اس کے ذریعے میں آہو کا دروازہ کھلوا سکتا تھا۔ یہ بات قطعاً مشکل نہیں تھی۔ آہو اپنی خوابگاہ سے نکل آتا تو پھر سارا معاملہ ہی آسان ہو جاتا۔ میں نے چاہا کہ منظور حسین کو ہوش میں لے آؤں، مگر پھر میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ بائی اور کبرا مہمان خانے کے ساتھ والے کمروں میں سوتے ہیں، مگر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کبرا کس کمرے میں ہے اور باٹی کس حجرے میں۔ منظور نے بتایا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ عین اس وقت سامنے کے کمرے کی بتی جلی۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا مہمان خانے کے دروازے کی اوٹ میں جا ٹھہرا۔ وہاں سے میں سارے صحن پر نظر ڈال سکتا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا اور کبرا کمبل کی بکل مار کر غسل خانے کی طرف بڑھا۔ میری جان میں جان آنے لگی۔ میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ کبرا اس وقت پیشاب کے لیے باہر نکلا تھا۔ فارغ ہو کر باہر نکلا تو میں نے اپنے چپ شاہ کی نال اس کی گدی پر رکھ دی۔ وہ ایک دم پلٹا اور مجھے دیکھتے اس کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا اور پتلیاں پھیلنے لگیں۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں چل، وہیں بات ہوگی۔ تجھ سے تو لمبا چوڑا حساب لینا ہے مجھے۔ یہ کہہ کر میں اسے گردن سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا اس کے کمرے میں لے گیا۔ بیٹھ جا اور ادھر پلنگ پر، میں تجھے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے بائیں ہاتھ سے چٹکنی چڑھا دی۔ وہ بڑے محتاط انداز سے مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تو وہ مسکرا دیا، بولا، یہ اس وقت تمہاری تشریف آوری کیسے ہوئی ہے اور سناؤ پھر کوئی مصیبت کھڑی کرے گا تو ادھر آہو سے میری ملاقات کرا ابھی اور اسی وقت۔ بہت مشکل ہے، استاد صاحب اس وقت میٹنگ میں ہے۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، پھر میز پر سے گولڈ لیف کا پیکٹ مجھے دیتے ہوئے بولا، لے یہ سگریٹ پی اور اپنے چہرے سے یہ نحوست اتار دے، ذرا کھل کر بیٹھ اور ہنس کر بات کر۔ تو جو کہے گا میں کروں گا۔ پہلے ہی مجھ سے زبردست غلطی ہو چکی ہے۔ میں یار مار تو نہیں تھا، پر اس ہرن صاحب کے جانسے میں آ گیا تھا، ورنہ تیرا میں اب بھی ہاتھ بندہ غلام ہوں۔ لے سگریٹ پی اور اس غریب خانے کو اپنا ہی گھر سمجھ لے، پکڑ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سگریٹ میرے ہونٹوں میں پھنسا کر اسے سلگا دیا۔ اب وہ پہلے ایسا خوفزدہ نظر نہیں آتا تھا، اس کے چہرے کی بشاشت لوٹ آئی تھی۔ میں نے سگریٹ کا کش لگایا تو اس نے اپنی قمیض دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر اپنا سینہ مجھے دکھایا۔ کوئی 2.5 انچ لمبا چیرا تھا تیسری اور چوتھی پسلی کے درمیان۔ بولا، یہ زخم تو دیکھ ہی لینا چاہیے تجھے، زندگی تھی تو بچ گیا، ورنہ تیرا بار تو کبھی خالی نہیں گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قمیض نیچے ڈال دی۔ تو اس سے زیادہ بڑے زخم کا مستحق تھا بیٹے، میرا ہاتھ ہل گیا تھا، ورنہ تیرے تو باجے بج گئے ہوتے اسی روز۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔